بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو میرے زیر بحث موضوع ہے وہ ہے شیطان۔ تو میں چاہوں گا کہ شیطان کے حوالے سے کہ اس کا کس آسمان پہ کیا رتبہ رہا، کتنی عبادتیں کی، کیسے رہا، میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ کو شیطان کے جو اقوال ہے وہ آپ کو میں بتا دوں۔ شیطان کہتا ہے کہ یعنی اپنے وہ خاندان کے بارے میں خود بتا رہا ہے کہ جو اذان سن کر نماز کے لیے نہ جائے وہ اس کا باپ ہوتا ہے، پھر فضول خرچی کرنے والا اس کا بھائی ہے، پھر کہتا ہے کہ امام سے پہلے یعنی جو جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں اس میں امام سے پہلے رکوع اور سجدہ کرنے والا جو ہے وہ اس کا بیٹا ہوتا ہے۔ اس کے بعد مہمان کے آنے پر منہ بنانے والا جو ہے وہ خاتون جو بھی ہو وہ اس کی ماں ہوتی ہے۔ سر پر جو دوپٹہ نہ لے یعنی بے پردگی کا شکار ہو وہ اس کی بیوی ہوتی ہے، اور بسم اللہ کے بغیر جو کھانا شروع کرے وہ اس کی اولاد میں شامل ہے۔ تو اب آپ غور کر لیجئے کہ شیطان، ہم نے شیطان کے خاندان کا بننا ہے یا سلف صالحین کے خاندان کا بننا ہے، ان کے اقوال پر عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا، یا شیطان کے اقوال پر عمل کرنا ہے۔ یہ صرف تازیانہ عبرت کے لیے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ اب میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب میں شیطان کے حوالے سے کچھ معلومات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ معلومات یہ ہے کہ شیطان جو ہے 80,000 سال تک فرشتوں کا ساتھی رہا ہے، 40,000 سال تک جنت کا خازن رہا، اس کے بعد 30,000 سال تک اس کا شمار مقربین میں ہوتا رہا، 14,000 سال تک اس نے عرش کا طواف کیا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ کس قدر عظیم شخصیت کا مالک تھا وہ، جسے آج ہم اور آپ ابلیس، شیطان مردود کہہ کر پکارتے ہیں۔ پھر پہلے آسمان پر اس کا نام جو ہے وہ عابد تھا، دوسرے آسمان پر اس کا نام زاہد رکھا گیا، تیسرے آسمان پر اس کا نام عارف مشہور ہوا، چوتھے آسمان پر وہ ولی کہلاتا تھا، پانچویں پر وہ تقی کہلاتا تھا، چھٹے پر خازن رہا، ساتویں آسمان پر وہ عزازیل کے نام سے مشہور ہوا، اور اب قیامت تک وہ ابلیس کے نام سے پکارا جاتا رہے گا، لعنتی کے نام سے پکارا جاتا رہے گا، یعنی اللہ کی رحمت سے دور۔ آپ اندازہ کریں کہ غرور، تکبر اور بے ادبی نے اس کو کیا سے کیا بنا دیا، جبکہ ہمیں ہر قسم کی معلومات ہے، ہمارے سامنے ہر قسم کی چیزیں موجود ہیں، ادب کے حوالے سے بھی، غرور کے حوالے سے بھی، تکبر کے حوالے سے بھی، تو لیکن ہم ان سب چیزوں کا شکار رہتے ہیں۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ جبکہ ہم اشرف المخلوقات ہیں تو ہمارا کیا حال ہوگا، ہمارا کیا حشر ہوگا۔ جس رتبے پر جو 80,000 برس تک عبادت کرتا رہا، اس شخص کا حال آج یہ ہے کہ اس کے لیے ہر شخص، یعنی ہم مسلم ہی نہیں، غیر مسلم قومیں بھی شیطان کو تسلیم کرتی ہیں، اس کی شیطانیت کو مانتی ہیں، اور اس سے بعض لوگ مدد لیتے ہیں اور بعض لوگ اس پہ وہ بھی لعنت بھیجتے ہیں اور اس سے پناہ مانگتے ہیں۔
جبکہ ہم تو کہتے یہی ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو آپ اندازہ کیجئے کہ ہم کیا ہیں اور کیا سے کیا ہو رہے ہیں. آج ہم پر جو مصیبتیں، آفتیں سب کچھ آ رہی ہیں، یہ اسی غرور، تکبر اور بے ادبی کی وجہ سے آ رہی ہیں. امید ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان سب چیزوں سے محفوظ رکھے گا اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں. خود اپنے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے آپ دوسروں کے لیے بھی آسانیاں تقسیم کریں. آسانیاں تقسیم کریں گے آپ کے لیے بھی آسانیاں ہوں گی انشاءاللہ. امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویلاگ پسند آئے گا. اگر آپ کو آج کا یہ موضوع اچھا لگا ہو تو چینل ضیاء حیات کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، جتنا ممکن ہو اپنے دوست عزیز اقربا میں شیئر کریں، اور لائک اور کمنٹ کا بٹن ضرور دبائیں، جبکہ بیل آئیکن کو ضرور کلک کر دیا کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اطلاع آپ تک بآسانی پہنچ سکے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرہ.